السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پی ڈی ایم نے اہم فیصلوں کا اعلان کر دیا، جو تشویش ان کی تھی وہ انہوں نے اس کا اظہار کر دیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال ہو، میڈیا کی آزادی کا معاملہ ہو، یہ تمام تر جو نیب اور ایف آئی اے کے خلاف بھی انہوں نے بات کی، یہ تو انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن ساتھ ہی حکومت کے خلاف تحریک چلانے اور آزاد اور شفاف انتخابات انشور کرنے کی طرف اب تمام زور لگائے گی تحریک یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ کیا حکومت گرانے کا، جیسا کہ لگ رہا ہے کہ حکومت گرانے کی اس وقت کوئی ایسی تجویز سامنے نہیں آئی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ حکومت گرائیں گے، کیا وہ چیز آف دا ٹیبل ہے؟ یہ بھی آج کے پروگرام میں اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا میاں صاحب جو خط آیا ہے، اب میاں صاحب کی طرف سے صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی پبلک جگہ پر نہیں جا سکتے، ڈز دیٹ اسٹینڈ؟ وہ کدھر کھڑا ہے ہمارے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ ناراض ارکان اکٹھے ہو گئے، ناراض نہیں ہے لیکن چلو۔ ڈاکٹر صادق ملک صاحب اور فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن۔ میں ڈاکٹر صاحب سے اگر اجازت دیں تو آغاز کر لوں۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت نہیں گرانی؟ نہیں، ضرور گرائیں گے جی۔ ہمارا جو کام ہے اپوزیشن کا وہ یہ ہے کہ ہم حکومت کی ہر پالیسی کا تنقیدی جائزہ لیں عوامی مفاد میں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں حکومت کو بھی پالیسیز بنانی چاہیے عوامی مفاد میں، اور جہاں عوامی مفاد میں پالیسیز بنتی ہیں، مثلا آج ہم نے کچھ قوانین جو ہیں حکومت کے پاس کیے وہ ہم سپورٹ کرتے ہیں، مگر جہاں پہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ حکومت جو ہے وہ عوامی مفاد میں کام کر رہی ہے، یہ ہمارا فرض ہے، حق نہیں ہے، فرض ہے کہ ہم اس کو آواز کو اٹھائیں۔ جب ہم اٹھاتے ہیں پارلیمان کے اندر، ابھی میں ایک پروگرام میں تھا تو ایک صاحب نے کہا توڑی تے میجورٹی ہے سینٹ دے وچ، ذرا چیئرمین سینٹ نو ہٹا کے دکھاؤ نا، تو مجھے وہ کیمرے یاد آ گئے بھائی نے جو میرے ساتھ، تو میں نے کہا یار آپ ایک کیمرے والے چیئرمین سینٹ کو، صرف وہ کیمرے یاد آ گئے، آپ کو وہ باقی سے سارے واقعات نہیں یاد آئے؟ نہیں، وہ آئے نا جی۔ تو میں نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا آپ کی میجورٹی آپ پھر بھی نہیں الٹا سکتے۔ میں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی جمہوریت، آپ جمہوریت کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ 56 لوگ اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہیں، چیئرمین سینٹ کو نہیں ہٹا سکتے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ انہی چیزوں کو تو ٹھیک کرنا ہے۔ تو آج جو ہمارا یہ تمام مقدمہ ہم نے پیش کیا وہ یہی ہے کہ ہماری تحریک تو چلتی رہے گی، اگر ہم گرا پائے تو گرا دیں گے، اگر ہم نہیں بھی گرا پائے تو یہ ہم پہ فرض ہے، ورنہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے ہم تنقیدی جائزہ لیں گے۔ اگر حکومت کوئی کنڈیوسو ماحول پیدا کر دیتی اور ایف آئی اے کو، نیب کو، جرنلسٹ کو اٹھا کے جو کیا جا رہا ہے، اگر حکومت یہ نہ کرتی، جس طرح کا بل تجویز کیا ہے کرٹیل کرنے کے لیے فریڈمز کو میڈیا کی، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر ہر بندہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے احتجاج کرے اور سمجھے یہ کافی ہے۔ لیکن جب ہمارے نمبر 56 ہوتے ہیں اور پھر آدھے لوگوں کی گاڑیاں پنکچر ہو جاتی ہیں، کسی کی امی بیمار ہو جاتی ہے، کسی کی فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، تو پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے مجبور ہیں۔ اور کیوں مجبور ہیں؟ کسی کے پیچھے نیب ڈلی ہے، کسی کے پیچھے ایف آئی اے بنی ہے، کسی کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو پھر ہمارے پاس سڑک کے اوپر تحریک لے جانے کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں رہتا۔ صاحب، آپ کو کوئی پریشانی ہے کہ یہ جو جلسہ بھی کریں گے، سربراہی اجلاس بھی 28 کو سربراہی اجلاس ہے، 29 کو کراچی میں جلسہ ہے، پی ڈی ایم نے دوبارہ ایک پریس کانفرنس کی ہے، پیپلز پارٹی کے بغیر پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم کو سیاسی وزن دیا کرتی تھی؟ اگر آپ مانے نہ مانے، جب تک پیپلز پارٹی موجود تھی، مس کریں گے ہم بہت زیادہ، جب تک پیپلز پارٹی موجود تھی تب تک ایسا لگتا تھا کہ پی ڈی ایم ایک وزندار اپوزیشن تحریک ہے۔ آج جب پی ڈی ایم بات کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مردہ گھوڑے میں جان ڈل رہی ہے، یہ کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں، اب تو ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ ناؤ دیٹ پیپلز پارٹی از ناٹ آن بورڈ، نمبرز میٹر نہیں کرتے، شاید اس وجہ سے بھی کہ اس کا اپنا سیاسی وزن ہوتا۔ وہ حکومت کو پریشانی ہے کوئی؟ ارریلیونٹ ہو گئے نا، ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ پریشانی تو ان لوگوں کو لاحق ہوئی ہے کیونکہ ارریلیونٹ ہے، اور پریشان ہے کہ کسی طریقے سے کسی معاملے کے اندر کوئی ریلیونس ہی نہیں تھی ان کی۔ تو آج جو ہے وہ سیاسی بے روزگاروں کا اجتماع ہوا ہے، کوئی بات نہیں، ایسے اجتماع ہوتے رہتے ہیں۔ میں تو ان کو بھی کہہ رہا تھا شو شروع ہونے سے پہلے کہ یہ کہ آپ کچھ کے پاس روزگار بھی ہے یار، لیڈر دی اپوزیشن وہاں پہ تھے، ان کا تو روزگار چل رہا ہے، چلو باقی کا نہیں بھی چل رہا ہوگا، لیکن میں فضل الرحمان صاحب کا زیادہ مسئلہ ہے اس حوالے میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج دو چیزیں تھیں، دیکھیں نا، آج تو مولانا صاحب کے رائٹ پہ بلاول نظر آئے، نہ لیفٹ کے اوپر جو ہے وہ مریم نظر آئی۔ شہباز شریف ضرور نظر آ رہے تھے، لیکن شہباز شریف کا، لیکن دیکھیں شہباز صاحب کا فائدہ دیکھیں، حکومت گرانے کی تحریک ختم ہو گئی۔ میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا، وہ تحریک تو خود ہی ختم ہو چکی تھی جناب، جب عدم اعتماد آیا، نہ استعفے آئے، نہ دھرنے ہوئے، نہ جلوس ہوئے۔ اب مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر سال جو امتحانات آتے ہیں اس کی ایک ڈیٹ شیٹ اناؤنس ہوا کرتی ہے کہ اس
दिन में फलां फलां पर्चा होगा। ये भी उसी तरह आते हैं, रिपीट टेलीकास्ट की तरफ से वही अल्फाज पुराने दोहरा देते हैं कि जी फलाने दिन हम फलानी जगह जलसा करेंगे, फलानी जगह जलसा करेंगे। अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कहते हैं जी इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए, जो है धांधली का रास्ता रुकना चाहिए। तो वो कहाँ रुकना है, वो फोरम पार्लिमान है। पार्लिमान में आप लोग बैठेंगे, इस्लाहात के ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लोगों ने देखी नहीं है, देखे बगैर ही आप उसे मुस्तरद कर रहे हैं। ओवरसीज़ वोटिंग को जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने देना है, उनका फैसला है, और वह देने को तैयार नहीं है। दुनिया के 120 ममालिक ने ये राइट दिया हुआ है अपने ओवरसीज़ लोगों को, यहाँ पर ये देने को तैयार नहीं है। तो मामला सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आता है कि ये सिर्फ एक चाय की प्याली का तूफान है और इनको कुछ चीज़ों का इदराक नहीं है। अब ये देखें, एक तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ से एक चैलेंज जो है वो पाकिस्तान के सामने उभर के सामने आया हुआ है। बजाय आप जो है उन चैलेंजेस को समझें, आप जो है वो गैर संजीदगा रवैया अख्तियार किए हुए हैं। तो पहले भी जलसे जुलूस किए हैं, अब भी कर लें। वैसे हर दौर में मैं सुनता हूं जब अपोजिशन बाहर निकल रही होती है ना, जरा पार्लियामान की दास्तान एक सुना दूं आपको, अगर शौक पूरा मुस्तफा कर इजाजत दें। ये पार्लियामान की ज़रा दास्तान सुन लें जहाँ पे ये डिस्कशन हो रही है, क्योंकि नेशनल असेंबली में तो बगैर डिस्कशन के बुलडोज कर दिया गया, फिर हमारे पास आ गया। तो ताज हैदर साहब जो पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ख़त लिखा कि मैं जनाब नादरा को बुलाना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब ने उनको जवाब दिया आप नादरा को नहीं बुला सकते। फिर ताज हैदर साहब ने ख़त लिखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसने ये ईवीएम बनाई है मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप उनको नहीं बुला सकते, आप मामला रेफ़र कर दें किसी और को। कमेटी उनको भेजा गया है। फिर उन्होंने कहा कि वो पिलडैट ने एक सर्वे किया है, सेमिनार किया 2 दिन का, आपको शायद मालूम है उसका, जिसमें कहा गया कि फिनलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, हर जगह पे वोट चोरी की वजह से ये मशीनें बंद कर दी गई। उन्होंने कहा पिलडैट को बुला लेने दीजिए। उन्होंने कहा पिलडैट को नहीं बुला सकते, ये लिख के दिया है। उसके बाद एक साहब थे जिन्होंने फरिश्ते नहीं बुला सकते, सुन तो लेना, पीछे बचा कौन है। उसके बाद एक साहब जो पिलडैट के सर्वे में शरीक थे, वो एक्सपर्ट हैं, हम चाहते हैं एक्सपर्ट को बुलाना। उन्होंने नया कानून का इजरा किया कि अगर आपने पब्लिक जाके बात कर, वो क्या होती है जी, पब्लिक हेयरिंग भी करनी हो तो चेयरमैन से इजाजत लें, बाहर से एक्सपर्ट भी अंदर लाना हो तो चेयरमैन से इजाजत लें। तो भाईजान मेरी गाल सुनो, मेरे हाल तको, तो कि कौन सी पार्लिमान और कौन सी वो पार्लिमानी कमेटी और कौन सी मशीन और कौन से इलेक्शन और कौन सा वोट, ये हो क्या रहा है इधर? सर ये वही हो रहा है जो हमेशा होता है। चलो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चलन दे। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तानी रियलिटी, मसला ही कोई नहीं है सर। एक मिनट, मसला ये है, ये कहते हैं जी कि फिनलैंड में फलानी जगह पे जो है वो ईवीएम की मशीनें उठा दी क्योंकि वोट चोरी हो रहा है। तो ये जो आपका मौजूदा सेटअप है, जो निज़ाम है, जिसमें ठप्पा माफिया परवान चढ़ता है, मुझे ये बताएं, ठीक नहीं है, इसलिए इसको भी खत्म कर दें। फारूक साहब, इंतखाबात में चोरी खत्म हो गई है। इसलिए फ्लॉड है कि आप अगर कोई चीज ठीक करने जा रहे हैं, आप ये कागज ठीक करना चाहते हैं, आप ये ग्लास या मोबाइल ठीक करना चाहते हैं, उसको ठीक करने का तरीका नहीं कि एक और खराब चीज उससे रिप्लेस कर दी जाए। फिर भी आपको उनको ऑल्टरनेटिव वो देना पड़ेगा जो इनके ख्याल में और सबके ख्याल में कमूमी तौर पर ये माना जाए कि वो सिक्योर सिस्टम। वो ऑल्टरनेट देखा है, या सिर्फ जो है वो फिनलैंड और फलानी जो है वो सिर्फ कहानियां सुन के ही इन्होंने ये बयान कर दिया? उसको देखने में क्या हर्ज है? ये चले, ये इसके आपके ऊपर कोई नाफज कर रहा है? नहीं, वो जब देखने में क्या हर्ज है? टेक्नोलॉजी जिसने बनाई है उन्होंने कहा वो नहीं आ सकती। नहीं, क्यों नहीं आ सकते? साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आज खुद चल के पार्लियामेंट वाली बताएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आज खुद पार्लियामेंट में मौजूद थी। आज उन्होंने वहां पे डेमो दिया है। मुस्तफा साहब ने एक बड़ी अच्छी ट्वीट की, इनसे पूछे क्या ट्वीट है। नहीं, वो तो मैंने काफी दिन पहले की थी। मैंने कहा कि ईवीएम की जो मशीन है वो मेरे और डॉक्टर साहब के हवाले की जाए, ऑन अ लाइटर नोट, कि हमारे हवाले की जाए, हम उसमें से भी कैमरे निकाल लेंगे। गुजारिश ये कि ये जितनी गुफ्तगू हुई, सर कैमरा ईवीएम नहीं लाना, उत्ते लाना। ठीक बात है, लेकिन उसके अंदर भी कोई ना कोई कैमरा डिटेक्टर है। वो जिस तरह गैस लगता सी, इन्होंने पता सी कैमरे लगे किथे ने, मुखबरी अंदर होई सी। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ है, मेरे तो दोस्त है, मैं नहीं कह रहे। इतने ऑब्वियस थे, इतना बुरा काम किया हुआ था कि वो फौरन ही पकड़े गए। काशिफ भाई, जितनी गुफ्तगू हो रही है उस सारी में जो पीडीएम की आपने डिस्कशन की, पीडीएम फ्रैंकली शेर आया नहीं आया। अवाम जो है उसको अगर हम देखें तो अवाम ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जल्दी में था जिसकी वजह से पीडीएम खराब हुई है। जल्दी में भी शायद कोई हो, और गैर सियासी तौर से फैसले करने पे पीडीएम फिर बिखरा है। अवाम की तरफ आप देखें, एक तबका, एक जो और कोई किसी को गंदा करने की साथ साथ कोशिश कर रहा था।
شاید پرابلی یہ بھی ہو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ ایک اور سلیکٹر تیار ہو رہا ہے، سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے، ڈیل بن گئی ہے. نہیں، میں گفتگو ایک اور کانٹیکس میں کر رہا تھا. میں نقطہ یہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ اب دو طبقات میں عوام بٹی ہوئی ہے نا. ایک طبقہ جو واضح طور پہ حکومت کے ساتھ ہے اور ایک طبقہ جو واضح طور پہ اپوزیشن کے ساتھ ہے اور حکومت کے مخالف ہے. اب ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو حکومت کے مخالف طبقہ ہے وہ بہت بڑا ہو گیا. وہ ان پچھلے 3 سالوں میں اس کے اوپر جو مہنگائی کے بم گرائے گئے ہیں، جو ایک عام آدمی کو جو اس وقت معاشرے میں بے روزگاری کا حال ہے، جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ نہیں پورے کیے گئے، لوگوں کے خواب ٹوٹے ہیں، تو وہ طبقہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حکومت سے جان چھوٹے. یہ ہمارا اپوزیشن کا بیانیہ ہے. اب اس بیانیے کو لے کر ہم یہ توقع کر رہے تھے، عوام یہ توقع کر رہی تھی کہ ایک بڑی بھرپور احتجاجی تحریک ہوگی. تاریخوں کا اعلان ہو چکا تھا اور فلانی تاریخ کو ہم اسلام آباد آ کے دھمکیں گے، یہاں پر بیجا کرائیں گے اور حکومت کی چھٹی کرائیں گے، سارا معاملہ ٹھپ. تو اب جتنی مرضی ہے نئی تاریخیں دیں، وہ کریڈیبلٹی جو ریسٹور کرنا ہے عوام کی نظروں میں اب کہ جی کہ ہاں واقعی ہم یہ کچھ کرنے میں سنجیدہ بھی ہیں، وہ تھوڑا سا پی ڈی ایم کے لیے فرینکلی مشکل ہوگا. اب ان حالات میں یہ آفٹر سیئنگ واٹ یو سیڈ جی کہ لوگوں کو کیا اس وقت یہ پرسیپشن اب بن نہیں چکی کہ پی ڈی ایم فارغ ہوگی؟ کافی حد تک یہ بن چکی اب حکومت کہیں نہیں ہے، جائے، کافی حد تک بن چکی ہے. چاہے وہ بھیجنا چاہتے ہو نہ بھیجنا چاہتے ہو، لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے. پرسیپشن یہ بھی بن چکی ہے اور پھر تھوڑا سی اپوزیشن کے ساتھ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے لوگوں میں. کیا لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے ڈیل کون کرنا چاہتا ہے؟ ہماری سیاست کا کیونکہ یہ ہے، اور کیونکہ دیکھیں سنیں، پہلی دفعہ مولانا صاحب اسلام آباد آئے اپنا دھرنا لے کر، جی میاں صاحب کے باہر جانے کا راستہ کھل گیا. دوسری دفعہ جب پی ڈی ایم بنی، سارا کچھ ہوا، اب انکریزنگلی سب یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے شاید بیچ میں ڈیل کر لیا. شاید خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کہی کیونکہ ذرا تھوڑا سا زیادہ معتبر ہے، ورنہ سلیکٹر تیار ہو رہا ہے وغیرہ ہو گیا سارا. لیکن یہ سن لیں کہ ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ دونوں پارٹیاں اس طاق میں ہیں کہ اس پی ڈی ایم کے لارجر امبریلا کے نیچے پہلے ڈیل کون کر جائے گا. وہ الزام اب آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ آ گیا. سنیے شاہد صاحب کیا کہتے ہیں. آج عام تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سودا کر کے اقتدار میں آنا چاہتی ہے. سودا وہ کر کے اقتدار کی حوث میں ہے، کس سے سودا کر کے آئے گی؟ جس سے بھی سودا کرنا ہو. اور اقتدار میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو عوام کے ووٹوں کے زور پر آئیں، عوام کی ووٹوں کا احترام کریں، ان کی نفی کر کے اقتدار میں مت آنے کی کوشش کریں. سو اقتدار میں آنا چاہتے ہیں سودا کر کے. ایک سوال وہ کہتے ہیں ملک سے باہر جانے کے لیے سودا ہو سکتا ہے، اقتدار میں آنے کے لیے سودا نہیں ہو سکتا. یہ دوسرا آرگومنٹ آپ کے خلاف. اگر اس کی بنیاد کہ بلوچستان میں کچھ لوگ مسلم لیگ نون چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اگر اس مقدمے کی بنیاد وہ ہے تو پھر جو بھی ہماری طرف آئے گا ہم پہ یہ الزام لگے گا اور جو ان کی طرف جائے گا وہ ٹھیک ہوگا. لوگ مسلم لیگ نون میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی شامل اگر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل گئی ہے. گزارش یہ ہے کہ میں اس وقت فرینکلی آپ کو بتاؤں، میری جو اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ اس وقت ہماری الیکٹرل ڈائنامکس جو ہیں وہ اتنی تبدیل ہو چکی ہیں کہ آپ حلقوں میں دیکھیں کہ 1.25 لاکھ لوگ ووٹ لے کر ہار رہے ہیں. تو جو الیکٹیبلز کی بھی جو ایک منیمائز ہو رہا ہے سینٹر نارتھ پنجاب میں، ہو رہا ہے، بہت منیمائز ہو گیا، بہت منیمائز حد تک ہو چکا ہے. ساؤتھ میں بھی، بٹ سینٹر نارتھ از فنشڈ. ووٹ جو کم از کم آنے والے الیکشنز میں، کیونکہ ہماری سوسائٹی اتنی پولرائز ہو چکی ہے، اتنے ہم پولیٹیسائزڈ ہو چکے ہیں، اندھی نفرت اور اندھی عقیدت میں ہم بڑھ چکے ہیں، بڑا پولرائزڈ قسم کا الیکشن ہونا ہے. تو اس الیکشن میں الیکٹیبلز کی جو طاقت ہے وہ میرے خیال سے کم ہونی ہے اور بیانیے کی طاقت زیادہ ہوگی، میرا یہ خیال. بیانیے اور نفرت کی، Who hates who more؟ ایگزیکٹلی وہی اندھی نفرت اور اندھی عقیدت. تو اسی کے اوپر اور یہ بڑی ڈینجرس صورتحال ہے. اب معاشرہ جو ہے اس میں ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایز سیاسی مخالف، نہ کہ ایز سیاسی دشمن. یہ آئی تھنک وی آر فار فرام اٹ. تو وہ ایک بڑی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اختلاف رکھیں لیکن اختلاف کے ساتھ برداشت رکھیں. وی آر ویری فار، ہم اس سے بہت دور ہیں. ای وی ایم پہ جو گفتگو ہوئی، صرف ایک پوائنٹ اس پہ پی ڈی ایم فنش کر لیں، اس کے بعد ای وی ایم. ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب، وہ جو بات یہ ہے کہ جلد بازی کسی کو مطلب ڈیل کر گئے، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈیل کر گئے ہیں، پی ایم پیپلز پارٹی کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے بار بار پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ڈیل کر گئے. ناؤ پی ڈی ایم سے نکالنا کیا ہے؟ از دس این الیکٹورل الائنس؟ مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ ایک الیکشن کا الائنس بن گیا ہے جس میں دو پارٹیاں جو آپس میں الیکشن میں ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں. ایک نون ہے اور ایک اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. دونوں کو سوٹ کرتا ہے مذہبی ووٹ آپ کے پاس آ جائے، جہاں مولانا صاحب کا تگڑا کینڈیڈیٹ ہے جو نون لیگ کا ووٹ ہے ان کی طرف چلا جائے. یہ تو اب الیکٹورل الائنس سے زیادہ وہ جو تھا حکومت گرائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ تو ختم ہو گیا. اب آپ کے خیال دیکھیں، میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اپوزیشن کا کیا کام ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ راستے پارلیمان کے اندر کھلنے چاہیے. میں نے اسی وجہ سے آپ کو کچھ ایگزامپلز دی ہیں، اور نہیں کھلیں گے تو یہ سڑک کے اوپر آئیں گے. اور دونوں فرض ہیں ہمارے، آئین کی اور قانون کے تحت آئیں، جس طرح باقی بھی تمام پارٹیز احتجاج کرتی ہیں.
اب آپ کی بات جو ہے نا وہ صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ الیکٹورل الائنس کی کر رہے ہیں یا جس طرح یہ ابھی کھوکھر صاحب نے جو بات کی ہے, بات یہ کہ اگر ہمارا کانفیڈنس بریچ ہوا ہے اپوزیشن کا تو وہ کانفیڈنس ریسٹور ہونا پڑے گا. کانفیڈنس ریسٹور ایک پروسیس ہے جس کے اندر آپ کو کانفیڈنس آتا ہے. ہمارا بریچ کس بات پہ ہوا ہے؟ ہمارا بریچ ہوا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن اور چیئرمین کے الیکشن, انہی دنوں میں ہمارا بریچ ہوا ہے نا. اب ہمارے پاس 56 ووٹ ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی حکومت الٹا دیں اور وہ بھی حکومت الٹا دیں, لیکن ایک حکومت تو ہم الٹا سکتے ہیں نا. وہ تو ہمارے پاس 56 ووٹ ہیں. اگر آپ اپوزیشن کے ہمارے جو ووٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے بینچ پہ وہ 56 ہیں, لیکن اس کے معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں اس میں وہاں پر وہ تحقیقات جو ہم نے وہ اپنی کہاں گئی؟ نظروں سے ہم نے تصویریں شیئر کی, وہ کدھر ہے؟ وہ کمیٹی کہاں ہے؟ اس کمیٹی نے ایک مخصوص پیریڈ کے لڑائی اندر میں سارا ختم ہو گیا نا. کسے نہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں, ایک آپ نے کہا کہ انہوں نے بریچ کیا. Let me play the devil's advocate on their side. میں مان آپ اس کا مقصد, اس کا جواب کیا ہے؟ معافی مانگو ورنہ نکال دیا تو. دیکھیے یہ تو آپ اس طرح کہہ سکتے, ایک پی ایم کو کیا جاتا ہے کہ تم نے اگر یہ کیا تو دیکھیں یہ اب یہ تو پیپلز پارٹی اور اے این پی فیصلہ کر چکی ہے علیحدگی کا, اور ہم بھی اپنی راہ لے کر آگے چل رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اپوزیشن کی جماعتیں تو ہیں نا. ہمارے جو فرائض ہیں وہ تو ایک ہی طرح کے ہیں نا, کہ عوام کے مفاد کے اندر ایک مقدمہ لے کے آگے چلیں. اگر ہم مل کے, جس طرح آج ہم نے صبح بلز سپورٹ کی ہیں اور کچھ دن پہلے ڈیفیٹ کی ہیں, اس طرح اگر ہمارے کانفیڈنس ریسٹور ہوتے جائیں اور جہاں پہ ہم 56 بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی ہم ایکٹیویٹی کریں کانفیڈنس ریسٹور کرنے کے لیے, جو آپ پہ ہنس پہ ہو نہ کیتا کرنا پائے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں گرانی آپ نے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کیونکہ مولانا صاحب نے جو ہر جملے میں نہیں 7 دفعہ حکومت گرانے کی بات کرتے تھے, آپ حکومت. لیکن اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی ہے, پی ڈی ایم میں جو اس وقت جماعتیں رہ گئی ہیں, کہ ہم نے حکومت اس طرح گرانی ہے, اس طرح نہیں گرانی. حالانکہ ایک راستہ اور بھی ہے جو بلاول صاحب کا کہنا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت اس طریقے سے بھی گرائی جا سکتی ہے, لیکن آپ بزید ہیں کہ نہیں گرانی ایسی. وہ کہتے ہیں اس طرح گرانی ہے. میں آخری بات کر دیتا ہوں, یہی ہے کانفیڈنس کا. نہیں ہاں وہ خوش ہو رہے ہیں, لیکن گڑک رہے اندر, ساڑھی لاٹری لگی ہے, لیکن آپس ہی لگے رہے. لیکن ایک سر اجازت, اگر اجازت میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن ایک دوسرے کے اوپر اپوزیشن بن جائے نا تو پھر ستیں خیریں ہوتی. ہاں ٹھیک بات. نہیں دیکھیں بات تو صحیح کی, خیر صرف غریب آدمی کی ہوتی ہے, یہ جنگ بھی غریب آدمی کی ہے. میں آج سینیٹر ہوں, 3 سال 4 سال بعد کوئی اور ہوگا, میرا بھائی جو ہے یہ اب الیکشن جیت کے آیا ہے, پھر غریب کا جملہ ہر دنیا میں استعمال ہو دیکھے. نہیں مگر اس میں یہ کوئی بری چیز ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جایا کریں, اس سے میرا رولہ یہ ہے کہ جملے سے آگے جائیں. ہم نے ترقی جو کی ہے پنجاب میں یا سندھ میں, غریب آدمی کے پاس, میں کل دیکھ رہا تھا وسیم مدامی کے پروگرام میں یہ بحث چل رہی تھی, ٹرانسپورٹ کوئی نہیں, غریب کے لیے نا پبلک ٹرانسپورٹ غریب آدمی کے لیے. جتنی مرضی جمہوریت کی باتیں, ٹرانسپورٹ نہیں. جس ملک, جس صوبے میں, شہر میں, کراچی میں غریب کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے, وہ تو کیسی جمہوریت ہے؟ 12 سال سے آپ بیٹھے ہیں. لیکن آپ کی جمہوریت میں امیر آدمی کے لیے اتنے اوور ہیڈ اور انڈر پاسز بنتے ہیں کہ امیر آدمی کی گڈی نہ روکے. ہمارے دور میں تو میٹرو بھی بنتی ہے جس پہ بہت سے پروگرام ہوئے ہیں, اورنج لائن بھی بنتی ہے, لیکن جو اصل میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی بات نہیں جی, کوئی بات نہیں. سبسڈی دیکھیں نا, ہم سبسڈی جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کو تو نہیں دے رہے نا جی, سبسڈی دے رہے ہیں غریب آدمی کو. غریب آدمی کے لیے ٹرانسپورٹیشن اکنامک فریڈم ہوتا ہے. ایک عورت چلتی ہے دلی دروازے سے, آ کے انڈسٹریل ایریا میں کام کرتی ہے اور واپس جاتی ہے, اس کو دے دے تھوڑی سی, کچھ نہیں ہوتا. ان کی مثال کیا ہے, جب یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا سبسڈی کی, ان کی بات یہ ہے کہ آپ 1 بوتل خون کا نکالیں اور بعد میں 1 ٹیکا اس کے اندر لگا دیں. بھائی پہلے آپ وہ اس کو ضرورت ہے صاف پانی کی, سن لینا, اس کو ضرورت صاف پانی کی, تعلیم کی, اس کو ضرورت ہے ٹرانسپورٹ کی. آپ جو ٹرانسپورٹ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے میگا سٹرکچرز آپ نے کھڑے کر دیے ہیں جن کو چلانے کے لیے آپ کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ان میٹروز کو, ان اورنج ٹرین لائنوں کو اربوں روپیہ سبسڈی کی مد میں چلا جاتا ہے. وہ نہیں ہے, سسٹینیبل نہیں ہے, وہ سسٹینیبل نہیں ہے. پشاور والا جو ماڈل ہے بس نہیں, اچھا وہ اور ماڈل ہے, اس میں سبسڈی نہیں دیتے, اس میں وہ سبسڈیز کا یا باقی چیزوں کا وہ لیول اس طرح شامل نہیں ہے. اچھا جی, جو بس نہیں ہے, ہاں ٹھیک بس فی الحال تو ادھر بے بس ہوا ہے.
دیکھیں یار میرے دیکھیں ہمارے اوپر حملہ ہوتا کتنا ہنستے ہیں آپ. بے بسی پہ ہماری, انہوں نے کہا بے بس, آپ نے کہا میں تے ہسائی میں موقع. سیاست میں کی کرا سر, اور کی کرا مری تو سب میں تھے لوٹیاں پاواں میں کے. بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. ذرا میاں صاحب کی بیماری کے اوپر بھی آئیں گے, ایک بڑی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کر رہے تھے پی ڈی ایم, اور پی ڈی ایم نے کوشش کی آج پھر اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی, لیکن لگتا ایسا ہے, کم از کم بادیوں نظر میں ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت گرانے کے لیے, اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کچھ زیادہ شاید نہ کر پائے. لیکن کیا اس کے آگے, کیونکہ خبریں یہ بھی ہیں, کچھ اخباروں نے رپورٹ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ان ہاؤس تبدیلی پر کی پیشکش کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور اعلیٰ عہدوں کی پیشکش نون لیگ کو کی گئی ہے. بیک ڈور میں کہتے ہیں کہ اگر یہ چلا سکیں ہم سکرینز پر تو اس میں کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. کیا یہ راستہ, اس پر کوئی اگریمنٹ کسی قسم کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب کل بھی یہی کہہ کر گئے ہیں کہ اگر کرنا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو عدم اعتماد کے لیے مدد کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ریڈی نہیں ہے یہ ساری چیزیں. کیا اس قسم کی کوئی گفتگو ہے مصطفیٰ صاحب؟ کاشف بھائی, اگر ہم پچھلے 3 سال میں اپوزیشن کا پورا بیانیہ, اپوزیشن کی پوری تحریک, سب چیزیں سامنے رکھیں تو حکومت کو جو واحد جو جھٹکا لگا ہے, جس کے بعد حکومت کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا, سینٹ الیکشن, وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جس دن اسلام آباد سے منتخب ہوئے. اور اس کے بعد یعنی کہ 2 دن کے اندر اندر حکومت اتنی گھبرا گئی, ان کے اور دیگر ممبران بھی اس کیفیت کا شکار ہو گئے کہ نہ جانے آگے کیا ہونا ہے. تو میرے خیال سے ہم نے وہ ایک اپرچونٹی اس وقت بہت بڑی مس کر دی, اور یہ چیز بھی ثابت کی کہ اگر ہم اس حکومت کو پارلیمنٹری آپشنز استعمال کر کے گرانا بھی چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ تجویز اس کے اوپر ضرور, لیکن وہ ان کا بھی آرگومنٹ ٹھیک ہے نا جی, اگر گرا سکتے ہو تو چیئرمین سینٹ کو گرا لیتے, الیکٹ نہ ہونے دیتے. نہیں, لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تو جیتے نا, ابھی گرا دیتے. اور سب وہ ہوتا نا, اٹس این ایکسیپشن. اور اگر میرے خیال میں اسی وقت ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہوتی ہے. اگر ہم اس وقت مل کر پنجاب کے اندر اگر ہم تحریک عدم اعتماد وہاں پر موو کر دیتے تو اس کی سکسیس کے چانسز کافی زیادہ تھے, اور اب بھی ہو سکتا ہے. تو غور اس پہ ضرور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ اینڈ آف دا ڈے کہ بس یہی ایک راستہ ہے, لیکن دیگر راستوں کے مقابلے میں ابھی تک ڈیلیور پارلیمنٹری آپشن نہیں کیا. میاں صاحب ذرا اس پہ آ جائیں. ایک خط آیا, خوش ہے کہ میاں صاحب نے کہا ہے میں بیمار ہوں, میں نہیں کر سکتا, میں کچھ چیزیں ہیں, میں پبلک پلیسز میں نہیں جا سکتا جو سب سے آپریٹو پارٹ ہے, ان کو ایئرپورٹ نہیں جانا چاہیے. حالانکہ فیملی کی شادی آ رہی ہے, وہاں بھی 60-70-80 بندہ ہوگا, ادھر جا سکتے ہیں. آج بھی وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ان کی, وہ باہر واک کر رہے تھے. اگر ہے تو بے شک ہم چلا دیں اس کو, پولو کا میچ دیکھ سکتے ہیں, لیکن پبلک پلیس میں نہیں جا سکتے. یہ جتنی وجوہات انہوں نے دیکھی ہیں, کیا یہ وجوہات میاں صاحب کو بتائی گئی ہیں, یا وہ ان کی پابندی بھی کر رہے ہیں؟ یہ پابندی تو نہیں کر رہے, آپ کی اسکرین ہی دکھا رہی ہے نا. ہائیڈ پارک بھی ہے, پیزا بھی ہے, کافی بھی ہے, پولو میچز بھی. آج بھی وہ سراؤنڈیڈ بائی 10 پیپل, میں نے ویڈیو جو دیکھی ہے, نہیں وہ ایک 10 لوگوں کے پبلک پلیس میں جا رہے ہیں. اس میں دیکھیں وہ تمام چیزیں وہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں نا. ہمیں تو میاں صاحب جو ہے وہ کسی جگہ پر علاج کرواتے, کسی ہاسپٹل کا وزٹ کرتے, کوئی ٹریٹمنٹ کرواتے نظر نہیں آ رہے. ہمیں آج کل ڈاکٹر عدنان بھی نظر نہیں آ رہے, کوئی پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہی آ جاتے تھے, وہ بھی نہیں نظر آ رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے جو جمع کروائی گئی ہے اور جو میاں صاحب کا وہاں پر کنڈکٹ ہے اس سے کھلا تضاد ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے, یہ رپورٹ کیوں آئی ہے؟ آنے کی وجہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں بھگوڑے بن کے, عدالت نے ان کو اشتہاری بھی قرار دیا, سزائیں بھی بحال کر دی. وہ ملک ان کو نہیں رکھنا چاہ رہا. وہ ویزا میں تو سی نہیں کر رہا نا. 6 مہینے کے بعد آپ نے وزٹ ویزا کے اوپر باہر آنا ہے, پاسپورٹ آپ کا ایکسپائرڈ ہے, آپ وہاں پر زبردستی جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اب جو ہے وہ یہیں پہ رہنا ہے, تو پھر جو ہے اپنا مذاق خود بنا رہے ہیں. سو آپ اس سے مطمئن ہیں ڈاکٹر مصدق؟ نہیں, میرے مطمئن چھوڑیں, آپ مطمئن ہیں اس بات سے؟ یا کوئی مانے گا اس چیز کو؟ یہاں تو وہ پابندیوں پہ عمل درآمد کسی جگہ پہ نظر آتا ہے, کوئی نظر نہیں آتا. ایک رپورٹ ڈاکٹر لارنس کے علاوہ کروا دیں, سارے سکون چاہ جان کے کم از کم. کیونکہ یہ بات تو مجھے یاد ہے, میں محمد مالک صاحب کے ایک شو میں تھا, اس شو میں انہوں نے کہا کہ جی رپورٹ, ابھی تک میاں صاحب کی کوئی رپورٹ نہیں آئی تھی. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر لارنس نام کا ایک آدمی ہے, وہ رپورٹ دے گا. اور اس کے کچھ دنوں بعد جو ساری رپورٹیں وہ ڈاکٹر لارنس کی آنی شروع ہو گئی. وہ پبلک پلیسز میں جا رہے ہیں,
ہی از گوئنگ آؤٹ, بٹ جب جہاز میں بیٹھنے کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی کورونا آ گیا جی جہاز میں تو نہیں بیٹھ سکتے. Isn't that a dichotomy? مطلب یہ بیوقوف بنانا والی گل ہے نا بنیادی طور پر. دیکھیں اگر آپ کی بات مفروضے کے طور پہ مان لوں تو وہ جو پلیٹلیٹ کاؤنٹس تھے جو حکومت نے اجازت دی تھی, جو حکومت نے مفروضہ ہی سمجھے نہیں مفروضہ, پھر بات باہر نکالے نا, یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ہمیں بتائیں انہوں نے کیا کیا تھا اس وقت. یعنی میں نے آپ کی بات ٹھیک مانی ڈاکٹر صاحب, دیکھیں میری بات سو, چلیں لیٹس فلپ دی گزر گیا نا, آرگومنٹ آپ باہر چلے گئے, آرگومنٹ فلپ کر دیں. اس وقت آپ کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ 2000-3000 تھا, آپ کو اجازت ملی آپ باہر چلے گئے, اب تو ٹھیک ہو گیا نا پلیٹلیٹ کاؤنٹ, آپ تو واپس آ جائیں. جی یو کانٹ اسٹے ناؤ آن وہ 2 سال پرانے پلیٹلیٹ کاؤنٹ پہ کب تک آپ کہیں گے, وہ یاد ہے آپ کو پلیٹلیٹ 2000 پہ تھا. میں پہلی بات تو یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے, میرا مطلب آپ سے آپ نہیں پھر آپ نہیں ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو انسینویٹ کیا جا رہا ہے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر آپ یہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ الزام ان پہ نہیں اپنے آپ پہ لگا رہے ہیں, اور اگر اپنے آپ پہ لگا رہے ہیں تو آج اس ٹیلی ویژن پروگرام پہ بتا دیں کہ آپ کو کیا مجبوری تھی جو آپ نے یہ سب کچھ کیا. اب میں دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ڈاکٹر لارنس کی رپورٹ کے علاوہ بھی کوئی رپورٹ چاہیے, کیونکہ اب اگر ان کی اپیل ہے تو تمام میڈیکل رپورٹس تو وہاں پہ جمع کروانی ہوں گی نا. اگر وہ وہاں کی عدالتیں یہ سمجھیں گی کہ ڈاکٹر لارنس کی رپورٹ جو ہے وہ کریڈیبل نہیں ہے تو وہ دیگر رپورٹس مانگ لیں گی, اور اگر وہ رپورٹس چلی جائیں اور وہ ایکسیپٹ کر لیں تو ان کا سٹے وہاں پہ جب تک ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ختم ہوتا وہ چلتا رہے گا. اگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو وہ واپس آ جائیں گے. میاں صاحب نے نہیں لوایا اتنے جا کے, ایک ٹیکہ تک تو لگا, دیکھیں سرجری ہونی ہے, یہ ہونا ہے, اب سرجری دیر بیک ٹو نارمل. فٹ بال اسٹیڈیمز لنڈن کے بھر گئے ہیں, لائف نارمل کی طرف جا رہی ہے برطانیہ میں, بٹ ہندوستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا. ساڈا ذرا تھوڑا جا اوکھا کم ہے. کیا ہے اوکھا؟ اسی نامعقول لوگ نا, اسی ڈیٹا نہیں دینا چاہتے, کہتے ہیں انٹرنیٹ سے جا کے لے لیں. کیا وہ یونیورسٹی وہی بات ہوگی جب میاں صاحب کے اپارٹمنٹ کی ویلیو کیا ہے سر, گوگل کر لینا چاہ کے جج صاحب کو, ایک وکیل صاحب فرما رہے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر بھی انہوں نے لگتا ہے گوگل کی ہے بات, جس کے بعد کہا ہے کہ بھائی جان ساڈے لوتے جواب ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سر, لائف لنڈن میں نارمل ہو گئی ہے. جی میں نے آپ کو نہیں کہا, آپ کی ایک نئی نارمل ہو رہی ہے کہ آپ کا اسپتال نارمل نہیں ہو رہا, باقی سارا نارمل ہو گیا. میں نے آپ کو پارٹی کا نقطہ نظر تو آپ کو دیگر پارٹی کے رہنما بتا چکے ہیں کہ پارٹی کی نے تو ان کو یہ کہا ہے کہ آپ یہاں پر نہیں آئیں, اور جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اب ان کی عدالت کے اندر جو کیس چل رہا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں یہ ڈاکٹر لارنس کون ہے یار, یہ تو ایسی کوئی یہاں پہ ہوگا شاہدرے سے, ہو سکتا ہے, لیکن وہ تو نہیں مانیں گے. تو یہ ٹیسٹ آپ کے سامنے آ جائے گا, اپیل ان کی چل رہی ہے, اس میں تمام میڈیکل ریکارڈز انہوں نے دینے ہیں. اگر اس کے بعد ان کی اپیل منظور ہو جاتی ہے تو یہ گفتگو ختم ہو جائے گی, اور اگر نہیں ہوتی تو وہ واپس آ جائے گی. وہ تو بیماری کے حوالے سے اس کے اوپر بے شمار بیانیے وقتاً فوقتاً پی ایم ایل این بدلتی رہی ہے. جو حالیہ سب سے ویلڈ بیانیہ آیا تھا نا, وہ مریم صاحبہ کا آیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب کو جو ہے وہ جان کی ضمانت دے دیں تو میں ان کو اگلے دن بلا لوں گی. اس کا مطلب وہ ٹھیک ہیں. جی میں نے بھی ابھی ان کو, میں نے اب وہ جان کی ضمانت کا مطلب جو ہے وہ این آر او بھی ہو سکتا ہے, اس کا مطلب کیسز کا آپ جیسے اگر آپ نے پہلے دیا ہے تو ہو سکتا ہے, اگر پہلے آپ نے این آر او دیا ہے اور آپ اعتراف کریں, اگر آپ آج کہیں کہ آپ نے کس وجہ سے این آر او دیا ہے اور وہ بتائیں عوام کو, تو پھر ہم بھی کہیں گے اچھا ٹھیک ہے پھر دوبارہ دے دیں این آر او. اور اگر پہلے نہیں دیا تو پھر اب کیوں دیں گے آپ, اور اگر اب نہیں دیں گے تو کون دے گا, ذرا اس کا بتا دیں. میرا مقصد تو یہ ہے کہ جو بیماری والا بیانیہ ہے اس کو تو آپ خود اس کا گلا گھونٹ چکے ہیں. آپ نے یہ بیانیہ لے لیا ہے کہ پاکستان آئیں گے تو جان کو خطرہ ہے, اور میں نے دونوں آپ کو, وہاں جان کو کوئی خطرہ نہیں, وہاں محفوظ ہے. میں نے دونوں باتیں کی ہیں. اگر آپ دوبارہ اس کو ریپلے کر لیں تو میں نے پارٹی کا جو بیانیہ کہا ہے وہ اسی حوالے سے کہا ہے کہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نہ صرف ان کی جان کو خطرہ ہے بلکہ دیگر جو لوگ ہیں جہاں پہ وہ جو رانا ثناء اللہ جن پہ آپ نے ہیروئن ڈالی تھی, وہ پھانسی سے 2 پیشیاں دور ہیں, جب مرضی آپ ان کو پھانسی دلوا سکتے ہیں. یعنی آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا نہیں کیا. آپ ذرا مقدمے پڑھیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیل کے, احسن اقبال صاحب کے, خواجہ سعد رفیق صاحب کے, اس کے بعد آپ کہیں کہ ہاں ہم یہاں پہ ذرا نیب کو دیکھیں جو نیب کر رہی ہے, جو نیب کے بیانات ہیں, جو وزراء کہہ رہے ہیں, جو ایف آئی اے کر رہی ہے, جس طرح آپ میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, آپ سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا. کیونکہ مجھے تو خطرہ ہے, لوگ مجھ سے بولتے ہیں محبت سے کیوں بات کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرا اٹھ چکوا نہ دے, میں وہ باہر نکلا تو میں بھی اٹھ 5 گھنٹے واسطے غائب ہو جاؤں. ڈاکٹر صاحب نے گلا کر مار دینا کہ ہاں میں تینوں تھیری سمجھاواں, وہاں بیٹھ کے پریزنٹیشن بنا کے سنائیں گے نیب والوں کو, ہاں تینوں میں دسا کہ کم ہوتا ہے. یہ لوگ پتہ کیا ہیں, یہ لوگ تو
گاندھی گیری میں ان کو وہ تو اوارڈ ملا ہوا ہے ان کو تو یہ تو کہتے ہیں ایک تھپڑ مارا دوسرا گال بھی آگے کر دیا ہے بھائی یہ تو ماڈل ٹاؤن آپ بھول گئے بریف اس وقت سیاست بھول گئے کلاشنکوف کی سیاست بھول اگر گئے اس وقت ہوا دوسرا گال آگے کرنے کا تو کر دیں گے. اعتراض صاحب نے کہا تھا نا گلے پڑنا پاؤں پڑنے والی بات, وہ ٹائم کی بات ہے. تھوڑا سا آج کل آپ کیونکہ زیادہ اصولی بات کر سکتے ہیں سو آؤٹ سائڈ آف پارٹی لائن. شوڈ اے لیڈر ایور بی آؤٹ آف دا کنٹری؟ اگر آپ ایک اتنی بڑی تحریک چلا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس ملک میں نظریات, آئین, قانون, کیا ایک لیڈر کو ملک سے باہر ہونا چاہیے؟ کیا وہ جیل میں زیادہ بہتر ہے کہ میں جیل میں رہوں گا لیکن ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, یا میں ملک سے باہر رہوں گا لیکن جیل میں نہیں جاؤں گا؟ کون سا آرگومنٹ آپ کے خیال میں بہتر؟ کاشف بھائی پہلی چیز تو یہ کہ میں بہت زیادہ پارٹی لائن سے کو باہر نہیں ہوں, ایک ایشو اصولی بات تو اٹس ایزیئر ٹو ڈو. لیکن گزارش یہ ہے کہ جتنی ہماری ساری گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو میں کہیں بھی ہم نے اس شک کا اظہار کیا کہ برطانوی عدالتیں انصاف نہیں کریں گی, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک ایسا نظام موجود ہے کہ جس نظام میں غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر باعث نہیں ہے اور انصاف کی وہاں سے توقع کی جا سکتی ہے. ہماری یہ جتنی ڈیبیٹس چل رہی ہیں معاشرے میں پچھلے 3 سال سے, اس سے پہلے, ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, یقین مانیے کہ اس وقت ہمارے ہاں انصاف کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے لیے ہم کرنا بھی کچھ نہیں چاہتے, اور اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کرنا. یہ ساری گفتگو ہونی ہی نہیں تھی اگر ہمیں آج اپنی عدالتوں کے اوپر اتنا اعتبار ہوتا کہ جی کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, اگر حکومت کسی کے ساتھ زیادتی کرنی چاہے گی تو تب بھی نہیں ہوگی, اور اگر اپوزیشن کسی کے اوپر کوئی غلط الزام لگائے گی تو اس کے لیے بھی اپوزیشن کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو اب 2 چینلز ہیں جو اس وقت بند ہو چکے ہیں یو کے میں, ابھی تازہ سما ٹی وی کو وہاں پر ایک پھکی پڑی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنا انصاف کا نظام ایسا بنا لیں کہ یہ ساری غیر ضروری ڈبیٹ سارے ادارے کریں. لیکن اس پہ واپس میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے پاس یہ آپشن تھی کہ باہر چلے جائیں, نہیں گئے. آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, بے نظیر بھٹو کے پاس یہ آپشن تھی کہ پاکستان واپس نہ آئے. بالکل بالکل. آصف زرداری صاحب یہاں پر موجود ہیں, 3-4 سال کے لیے گئی نہیں, اور پھر ضیاء کے دور میں ہی واپس آئی. جی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ واپس نہیں, اور 86 واپس آئی. جی ہاں, مگر وہاں بھی تحریک چلائی انہوں نے, لیکن مارشل لاء کی گورنمنٹ تھی, مارشل لاء کی حکومت تھی. ابھی کیا ہے آصف زرداری صاحب, دیکھیں آصف زرداری صاحب پارلیمنٹ سے نکل آئے نا, کل 5 لوگ اٹھائے گئے ہیں. دیکھیں میرے بھائی 5 لوگ اٹھا کے لے گئے آپ کے جرنلسٹ 5-5 گھنٹے کے لیے. حکومت یہ والی اٹھا کے جس کو آپ جمہوری کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے, لوگوں کو مارتی ہے, ان پہ تشدد کرتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہی چیزیں بدترین ادوار میں ہوتی ہیں, آپ کے خیال میں نہیں ہو رہی؟ اے ٹی اے کی ایف آئی آر کٹوائی تھی آپ نے, اے ٹی اے کی ایف آئی آر کٹوائی تھی. ارشد شریف کے ساتھ کیا آئی, اور آپ سمجھتے ہیں جانے دیں یار یہ سارے کو جو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا دور ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ کی نہیں سر بات یہ نہیں ہے. جس طرح آپ, مجھے پرابلم یہ ہے کہ جس طرح آپ اصولی ایک دم بن جاتے ہیں, نہیں ایسی زیادتی ہے. سر ہمارے ساتھ بھی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ کو بڑا پسند ہے, کہے نا کہ ہم نے غلط کیا تھا جس نے کیا تھا, یا تو مانے ہم بھی غلط تھے. جو حکومت میں آتا ہے وہ آٹوکریٹ, ایک ڈکٹیٹر بن جاتا ہے جو حکومت میں آتا ہے. ڈیموکریٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز ہم نے غلط کیا وہ غلط ہے اور نہیں کرنی چاہیے تھی. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کی چیزیں آج ہو رہی ہیں, ہیروئن ڈالی جس کی سزا موت, جس کی میں نے اگزامپل دی, میں آپ کو بہت سی دے سکتا ہوں, پھر میں نے جرنلسٹ کی دی ہیں, پھر میں آپ کو جو ویب بلاگرز ہیں ان کی دے سکتا ہوں. یہ ایک منٹ ٹھہر جائیں, میرا خیال ہے, میں اپنا خیال دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کوئی امپوز نہیں کر رہا, آپ اسے ڈس ایگری کر لیں, آپ کے اسی طرح ہے. مجھے لگتا ہے اس طرح نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ بدترین آمریت کے جو دور ہیں اس طرح کے ادوار میں سے یہ ایک دور ہے. اس سارے دور میں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں بہت پریشرز ہیں, گوئنگ تھرو ویری ٹف اینڈ ڈارک ٹائمز. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ, اطہر منیلا, اب مجھے بتائیں کہ ملک میں جس طرح لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, جو حکومت کر رہی ہے, جوڈیشری کو تو چھت کے ساتھ جا کے لگنا چاہیے تھا کہ لوگوں کو اس طرح تم اپنی لائف اور لبرٹی سے ڈپرائیو کر رہے ہو, فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کر رہے ہو, ختم کر رہے ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک واپس. ویلکم بیک ناظرین. کھوکھر صاحب آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں. جی, دیر از اے کلیریفیکیشن کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلام آباد, جو ہم پچھلے حصے میں گفتگو کر رہے تھے, کہ ادر دین اسلام آباد ہائی کورٹ, باقی ہائی کورٹس کو بھی ذرا بہتر ایک کردار ادا کرنا چاہیے. اطہر منیلا صاحب نے جس وقت متی اللہ کا واقعہ ہوا اور لوگوں کو جب جرنلسٹ کو نوٹسز بھیجے گئے انہوں نے اس کا نوٹس لیا, تو باقی ہائی کورٹ جس طرح اب لاہور میں ہوا ہے اسی طرح اور جگہ پہ جو واقعات ہو رہے ہیں تو ان کو بھی ذرا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, اور پرو ایکٹیو ہو کے ہمارے رائٹس کا تحفظ کریں گے تو ہم بات کرنے کے قابل ہوں گے. ٹھیک, اگلے اس حوالے سے میں ذرا کیٹیگوریکلی کلیئر کر دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی نوٹس گیا ہے, کسی ادارے نے پکڑا ہے, تو کوئی غائب نہیں ہے, کوئی فورس ڈس اپیرنس نہیں ہے.
اس کے اوپر اگر کوئی سامنے چیز آئی ہے تو وہ نوٹسز بھی سامنے آئے, اس ادارے نے اس کے اوپر جواب بھی دیا اور وہ تمام لوگ ریلیز بھی ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ یہ نہ دیکھیں, آپ کہیں کہ آپ کا ہی کہاں چٹا ہے, عزیز میمن کو بھی انصاف دلوا دے, پھر اجے لالوانی کو بھی انصاف دلوا دیں نا. سندھ میں بھی آپ کی حکومت ہے, وہاں پر تو ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر تو جو ہے بہت زیادہ یو ایس کی اور یو کے کی جو ہے وہ فریڈم ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ صحافی پوری طرح مقدمے کو اگر آپ پوری طرح دیکھیں, لیکن سر یہ تمام پھر میں آپ کو کہوں گا یہ سب کو انصاف ملنا. اب ایک اور یہ نہیں کہ ادھر نہیں ہے تو ادھر دیکھیں آپ نہیں کر رہے سر. یہ نہیں, ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے جو یہی حکومت لے کر آئی ہے اور تمام جرنلسٹوں کو آن بورڈ کر کے لے کر آئی ہے, جس میں جرنلسٹ کمیشن بنا رہے ہیں. وہ بل جو ہے وہ بلاول صاحب کو کہیں پاس کریں, یہاں پر ہوتا کچھ نہیں ہے, عمل درآمد نہیں ہے. ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان دنیا میں خطرناک ترین ملکوں میں شامل ہے. وہ جب ہمارے اپنے لوگ جائیں گے, اپنی اپنی ڈیفینیشن ہر بندہ کرتا ہے اپنی آزادی کی, اور وہ جا کے جب اپنی ملک کے بارے میں باہر چیزیں بتائیں گے تو پھر اس قسم کی چیزیں تو آئیں. نہیں, یہ ابھی یہ گفتگو ہی دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ باہر جا کے کوئی بات کریں گے پھر اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی نہیں. ایسی اپنے ملک کے حوالے سے آپ باتیں بھی ساری کر لیتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں, ان کے دور میں اگر کسی شخص کے بھی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے, اس کو اٹھایا جاتا ہے, اس پہ تشدد کیا جاتا ہے, اس کی آواز بند کی جاتی ہے یا اس سے ووٹ چھینا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی کو دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ کا تو مجھے معلوم ہے, میری ان سے دوستی ہے, ہم گپ مارتے رہتے ہیں, یہ بھی میرے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی گپ مارتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کیمرے ابھی ہم آپ بند کر دیں تو ہم تینوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بات پہ ڈس ایگری کرے گا. تو اگر ہم اسی کے ارد گرد پولیٹیکل مومنٹم بلڈ کریں جس پہ ہمارا کنسنسس کریں, اچھی چیزوں پہ کنسنسس کر لیں, عدالتوں میں انصاف کے لیے کنسنسس کریں, ان چیزوں پہ کنسنسس کریں, گپ مارتے ہیں اور بنانے کے لیے صرف نہیں ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.